كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. لو أراد الله إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. خلق السماوات والأرض يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جمعۃ المبارک کی محافل میں تذکرہ چل رہا ہے صاحب ایمان کی اس احساس کا جس کے حاصل ہونے پر اسے اپنے اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ دینے کا اعزاز حاصل ہوتا ہے. جب اللہ کی نافرمانیاں چھوٹتی ہیں زندگی میں تو فرمانبرداریاں جنم لیتی ہیں. جب اللہ کی فرمانبرداریاں موجود ہوں ایک مومن کی زندگی میں تو پھر رحمان الرحیم
پروردگار کی رحمتوں کا مستحق بھی وہ مومن بننے لگتا ہے۔ یہ جو مقام ہے اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دینے کا، یہ بڑے خوش نصیب لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ یہ انہیں حاصل ہوتا ہے جنہیں یہ اپنی زندگی میں احساس ہونے لگتا ہے کہ میرا اللہ میرے قریب ہے۔ ظاہری بات ہے جب اللہ کے قرب کا احساس ایک صاحب ایمان کے دل اور دماغ پر غالب ہو، کس طرح وہ صاحب ایمان اللہ کی نافرمانی کرے گا کہ وہ تو میرے قریب ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ اتنا زور آور ہے کہ ساری کائنات کا کنٹرول اس کے اختیار میں ہے۔ یہاں کچھ بھی نہیں تھا اس کائنات میں، سب کچھ اسی نے تو بنایا ہے۔ یہی تصور ہے ایمان والے کا اپنے اللہ کے متعلق، کہ اس کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، جو کچھ نظر آتی ہے یہ کائنات یہ اللہ نے منظم بنایا ہے۔ اس کی زور آوری اور اس کی طاقتوری اس کی کوئی حد ہی نہیں۔ اس کی ربوبیت کا، اس کے داتا ہونے کا، ربوبیت کا انداز، اس کی بھی کوئی حد نہیں۔ وہ مجرموں کو بھی پالتا ہے اور نیکوکاروں کو بھی پالتا ہے، چوروں کو بھی پالتا ہے اور ڈاکوؤں کو بھی پالتا ہے، زانیوں کو بھی پالتا ہے اور عبادت گزاروں کو بھی پالتا ہے، وہ کتوں اور خنزیروں کو بھی پالتا ہے اور انسانوں اور فرشتوں کو بھی پالتا ہے۔ یہ جو تصور ہے اللہ کی طاقت کا، یہ جب کسی صاحب ایمان کو طبیعت پر طاری ہو جاتا ہے تو پھر ایک صاحب ایمان اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا کہ وہ بڑا طاقتور ہے، میں اس کی حکم عبودیت کر کے کہاں جا سکتا ہوں، اور روئے زمین کا کوئی ٹکڑا ایسا نہیں جہاں اس کی بادشاہت نہ ہو، میں اس کی پکڑ سے باہر تو نہیں جا سکتا، زنا کر کے میں اس کی پکڑ سے باہر تو نہیں جا سکتا، چوری کر کے میں اس کی پکڑ سے باہر تو نہیں جا سکتا، جھوٹ بول کے میں اس کی پکڑ سے باہر تو نہیں جا سکتا، حرام کی کمائی کھا کے میں اس کی پکڑ سے باہر تو نہیں جا سکتا، ظلم کر کے میں اس کی پکڑ سے باہر تو نہیں جا سکتا، بددیانتی کر کے میں اس کی پکڑ سے باہر تو نہیں جا سکتا، کسی کے مال میں خیانت کروں تو اس کی پکڑ سے باہر نہیں جا سکتا، اس کی ذات میں کسی کو شریک کر کے مشرک بنوں تو اس کی پکڑ سے باہر نہیں جا سکتا، اس کی ربوبیت کا انکار کر کے کافر بنوں تو اس کی پکڑ سے باہر نہیں جا سکتا، اس کی الوہیت کا انکار کر کے کافر بنوں تو اس کی پکڑ سے باہر نہیں جا سکتا، پیغمبروں کو خدائی صفتیں دے کے مشرک بنوں تو اس کی پکڑ سے باہر نہیں جا سکتا، اولیاء اللہ کو خدائی صفتیں دے کر
شرک کا ارتکاب کروں تو اس کی پکڑ سے باہر نہیں جا سکتا۔ قرآن کی کھلا مخالفت کروں تو اس کی پکڑ سے باہر نہیں جا سکتا۔ سود کا کاروبار کروں تو اس کی پکڑ سے باہر نہیں جا سکتا۔ احکامات الہیہ کی حکم عدولی کروں تو میں اس کی پکڑ سے باہر نہیں جا سکتا۔ جب میں اتنا بے بس ہوں اور وہ اتنا طاقتور ہے تو پھر میں یہ طے کرتے ہوئے کوئی مجھے عذر مانے نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے اب اس طاقتور کے حکموں کی نافرمانی نہیں کرنی۔ جب میں اپنے آپ سے یہ طے کر لیتا ہوں کہ میں نے اس طاقتور کے حکموں کی نافرمانی نہیں کرنی تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ اپنی رحمت میرے دامن پہ اتار دے۔ سبحان اللہ۔ بس پھر میں طاقتور ہو جاتا ہوں۔ اللہ کی رحمت سے ایک مومن طاقتور ہوتا ہے۔ میں کتنے جمعوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی رحمت سے ایک مومن طاقتور ہوتا ہے۔ دنیا کا مال و متاع ایک صاحب ایمان کو طاقتور نہیں کرتا، اسے کمزور کرتا ہے۔ دنیا کی کامیابیاں ایک صاحب ایمان کو ایمانی حوالے سے طاقتور نہیں کرتی، کمزور کرتی ہیں۔ ہاں کبھی کبھی خال ایسے ہوتا ہے کہ جہاں اللہ ایمان بھی سچا عطا فرماتے ہیں اور دنیا کی بھی بہت ریل پیل ہوتی ہے اور ایمان بھی ڈگمگاتا نہیں اور حرام کے لقمے بھی اس دنیا داری میں شامل نہیں ہوتے۔ یہ بہت خال ہوتا ہے۔ وگرنہ جہاں دنیا کا مال و اسباب اپنی سج دھج کے ساتھ، اپنی زیب و زینت کے ساتھ، اپنی پوری کشش کے ساتھ جو کسی انسان کو میسر آ جاتا ہے تو پھر اس کا وہ ایمانی جذبہ اور ایمانی ولولہ کمزور ہونے لگتا ہے۔ لمبے چوڑے کاروبار اللہ کی یاد کی طرف لگنے سے روکنے کا سبب بننے لگتے ہیں۔ بہت بڑی بڑی زمینیں اللہ کی یاد کی طرف لگنے سے روک بننے لگتی ہیں۔ دنیا کی بڑی بڑی کامیابیاں اللہ کی یاد کی طرف لگنے سے رکاوٹ بننے لگتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ایک صاحب ایمان اپنے رب سے جب بھی مانگتا ہے تو حسین دنیا مانگتا ہے اور حسین آخرت مانگتا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں ایسی دنیا عطا فرما جو حسین دنیا ہو۔ اے اللہ ہمیں آخرت کی زندگی ایسی عطا فرما جو حسین زندگی ہو۔ وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ دنیا حسین کیسے ہوتی ہے؟ ایک حسن ہے دنیا کا سورج کے ذریعے، ایک حسن ہے دنیا کا چاند کے ذریعے، ایک حسن ہے دنیا کا پھولوں کے ذریعے، ایک حسن ہے دنیا کا پھلوں کے ذریعے۔ دنیا حسین ہوتی ہے اپنے دل فریب نظاروں سے،
دنیا حسین لگتی ہے لہلہاتے کھیتوں سے، دنیا حسین لگتی ہے چہکتے ہوئے پرندوں کی آوازوں سے، دنیا حسین لگتی ہے بلند و بالا پہاڑوں سے، دنیا حسین لگتی ہے ابشاروں سے، ریگزاروں سے، چشموں سے، دریاؤں سے، نہروں سے، دنیا حسین لگتی ہے اولاد کی کامیابیوں سے، دنیا حسین لگتی ہے اپنے کسی عزیز کی بیماری کے بعد صحت ملنے سے، دنیا حسین لگتی ہے اپنی منزل کو حاصل کر لینے سے، یہ دنیا کے وہ تمام حسن ہے جن کو میں نے اپنے دل اور دماغ پر دنیا کے حسن کی ایک شکل دے کر طاری کیا ہوا ہے۔ ہرگز ایک ماننے والا ایمان والا ایسی دنیا نہیں مانتا جس دنیا کا وہ ظاہری حسن جو اس مومن کو ملا ہو وہی ظاہری حسن کافر کو بھی ملا ہوا ہے۔ پہاڑ کافروں کی دنیا کا حسن بھی بڑھا رہے ہیں، چشمے کافروں کی دنیا کا حسن بھی بڑھا رہے ہیں، دریا کافروں کی دنیا کا حسن بھی بڑھا رہے ہیں، جی نہریں کافروں کی دنیا کا حسن بھی بڑھا رہے ہیں۔ پیارے پیارے کھیلتے ہوئے بچے کسی کافر کے گھر کے آنگن میں یہ اس کے حسن کو بھی بڑھا رہے ہیں۔ کسی کافر کے ہاں تو بیمار ہو اس کو صحت مل جائے اس کو بھی خوشی ہوتی ہے، اس کی دنیا بھی حسین ہوتی ہے۔ اللہ لہلہاتے ہوئے کھیت کیا کافروں کی دنیا میں نہیں ہوتے؟ وہاں بھی وہ موجود ہوتے ہیں اور ان کی دنیا کو بظاہر بہت حسین بنا رہے ہوتے ہیں۔ لہذا ایک مومن نے ایسی دنیا حسین نہیں مانگنی ہوتی جو دنیا میں مال و متاع کے اعتبار سے اپنا حسن و خوبی قائم رکھے۔ اگر یہ دنیاوی مال و متاع کے اعتبار سے حسن مطلوب ہوتا تو یہ کافروں کو نہ ملتا، میرے بھائی یہ کافروں کو نہ ملتا۔ ایک مومن کو اپنے رب سے مانگنا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے رب ہمارے ہمیں عطا فرما دنیا میں حسین زندگی۔ سبحان اللہ، ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما۔ چلیے ایک معنی اس کا یہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جی لیکن کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نیکیاں کرنے والے نیکیاں کرتے ہیں اور کبھی کبھی ان سے اتنا بڑا گناہ ہو جاتا ہے ساری نیکیوں میں پانی گر جاتا ہے۔ نیکیاں کرنے والے نیکیاں کرتے ہیں نیکیاں کرنے والے نیکیاں کرتے ہیں لیکن ایسا کام کر بیٹھتے ہیں جس سے جی نمازیں پڑھنا حسنہ ہے، نیکی ہے، صدقہ کرنا اللہ کے نام پہ یہ حسنہ ہے، نیکی ہے، حج کرنا اللہ کے گھر کا طواف بیت اللہ کا طواف کرنا اور عرفات کے میدان میں مخصوص وقت کو گزارنا اور سر کے بال مڈانا، قربانی کرنا، طواف زیارت کرنا،
یہ ساری نیکیاں ہیں. صفا مروہ کے درمیان دوڑنا یہ نیکیاں ہیں. مدعے کرنے والے کئی مرتبہ حج کی کئی مرتبہ، لیکن سود کا کاروبار نہیں چھوڑتے. کئی حج کیے ہوئے حرام کی کمائیاں نہیں چھوڑتے. تو کیسی نیکی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے رب ہمارے ہمیں دنیا کی زندگی میں حسنہ عطا فرما. اے رب ہمارے ہمیں آخرت کی زندگی میں حسنہ عطا فرما. اے رب ہمارے ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما. یاد رہے دنیا میں حسنہ اللہ کے قرآن کے علم کو کہتے ہیں. دنیا میں حسنہ پیغمبر کی سچی تابعداری کو کہتے ہیں. آخرت میں حسنہ پیغمبر کی شفاعت کبریٰ کو کہتے ہیں. اللہ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سورة الأحزاب میں فرمایا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تمہارے لیے رسول اللہ کی تابعداری میں اسوہ حسنہ ہے. تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی اسوہ حسنہ ہے. ظاہری بات ہے کہ پیغمبر کی زندگی کو اسوہ حسنہ وہی لوگ سمجھتے ہیں جن کو اپنے رب سے رحمتوں کی توقع ہوتی ہے. لمن کان یرجو اللہ، جو اپنے رب سے مغفرت کی توقع پالتے ہیں، رحمت کی توقع پالتے ہیں. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں. وذکر اللہ کثیرا، اور اپنے رب کی خوب یاد کرتے رہتے ہیں. اپنے رب کی خوب یاد کرتے رہتے ہیں. تو ایک حصہ تو یہ ہو گیا پیغمبر کی سچی تابعداری میں حسن ہے، اور دوسرا کتاب اللہ کی کتاب میں، اللہ کی کتاب کی تابعداری میں حسن ہی حسن ہے. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا سبحان اللہ متشابها مثانیہ تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم سبحان اللہ ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله سبحان اللہ ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. ساری آسمانی کتابیں اللہ کی کتابیں، یہ عنوان بنایا گیا. جی ساری آسمانی کتابیں اللہ کی کتابیں، اللہ کے احکامات. سبحان اللہ سبحان اللہ ساری کتابیں آسمانوں سے اترنے والی اللہ کی وحی. تورات اللہ کی وحی، زبور
جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان تورات کو اپنی وحی قرار دینے والا، جی تورات کو اپنی وحی قرار دینے والا، جب اپنے بندے سے ہم کلام ہوتا ہے تو بندہ کلیم اللہ بننے لگتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی جی کلم اللہ موسیٰ تکلیما، تورات کو اپنی وحی قرار دینے والا رب جب اپنے حامل تورات نبی سے ہم کلام ہوتا ہے تو اسے کلیم اللہ قرار دیا جانے لگتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی وحی میں یہ بات تو ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ کلیم اللہ اللہ سے باتیں کرنے لگتا ہے۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری گفتگو ہوتی ہے، پہلی ملاقات جوتیوں پہ تبصرہ ہوتا ہے، لاٹھی پہ تبصرہ ہوتا ہے، پہلی ملاقات جی سبحان اللہ، کلیم اللہ، سبحان اللہ، جی اللہ اکبر، اللہ اللہ، جی اللہ اللہ، پہلی ملاقات پہ پوچھنے والا پوچھنے لگتا ہے لاٹھی کیوں پکڑ کے آئے ہو؟ جوتیاں پہن کے آ گئے، اتارو جوتیاں، رب کی ملاقات کے لیے آئے تو جوتیاں کدھر پہن کے آ گئے؟ وخلع علیک، وخلع علیک، جوتیاں اتاریے، بالوادی المقدس طویٰ، سبحان اللہ، کیا کہ انکا بالوادی المقدس طویٰ، آپ تو پاکیزہ وادی طویٰ میں موجود ہے، پاکیزہ جگہ پہ جوتیاں ان کی کوئی حاجت نہیں، اتاری جوتیاں، ماتری کبھی امین کا، یہ اپنے ہاتھ میں کیا پکڑا ہوا ہے؟ ابھی بولنے کا موقع نہیں ملا، پہلے جب فرمایا نا جوتیاں اتاریے، اتار دی، کیونکہ آواز کو سامنے جو نظر آئی کوئی نہیں تھا جس سے کوئی بات ہو رہی ہے، اتاریے جوتیاں، پتہ نہیں کتنے فاصلے ہیں، بات کرنے والا کہاں ہے، بات سننے والا وادی طویٰ میں ہے۔ اللہ اللہ، جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان جی وخلع علیک، جوتی اتاریے، انکا بالوادی المقدس طویٰ، آپ پاک وادی میں ماتری کبھی امین کا، یا موسیٰ، موسیٰ اب نام بھی لیا، ماتری کبھی امین کا، یا موسیٰ، اب آپ سے کرنے لگے تو میرا نام بھی آتا ہے، ماتری کبھی امین کا، یا موسیٰ، موسیٰ
ہاتھ میں کیا پکڑا ہوا ہے؟ فوراً کہتے ہی سایہ، یہ میری لاٹھی ہے، اتوکل علیہا، میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں، وأہش، اور میں جھاڑتا ہوں، بہا، اپنی اس لاٹھی سے، علی غنمی، اپنی بکریوں کے اوپر۔ اہش جھاڑنے میں یعنی پتے جھاڑنا۔ ابھی روٹی روزی کا بظاہر اس کو وسیلہ بنایا ہوا ہے۔ اتوکل علیہا وأہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، کہ اور بھی کچھ کام کر سکتا ہوں۔ جس طرح دیہاتی لوگ، ان کے پاس لٹ ہوتی ہے بھائی، سانپ بھی مار لیتے ہیں، رات کو نکلے وہ کتا شتا رستے میں آ جائے اس کو ذرا ڈرا دھمکا لیتے ہیں، کوئی لڑائی کسی سے ہو جائے وہ کچھ کام نہیں دیتے ہیں، چوروں ڈاکوں کو روک لیتے ہیں، بہت سارے کام۔ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، یہ توحید کی وحی جس پیغمبر پر ہونی ہے اس سے باتیں ہو رہی۔ سبحان اللہ۔ یار یہ دروازہ لاک ہو گیا ہے، میں نے عبدالعزیز کو کہا تھا بند کرو اسے، لاک کر دیے چلتے ہیں، کسی بچے کو بھیجیں وہ کہے دروازہ کھولے، درسل ٹشو لے ہیں۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان القیہا یا موسیٰ، القیہا یا موسیٰ، اتنے بچے کو جائیں گے میں ٹیک لگاتا ہوں، فرمایا پھینک دو اس کو۔ القیہا کا معنی پھینک دو، رکھ نہ دو۔ القیہا کا معنی کہ سٹے اوپر، پنجابی القیہا کا معنی کیا ہے؟ رکھنا نہیں کہ چلو سنبھال کے رکھ لو پھر کام آ جائے گا، نہیں۔ القیہا میں سوال یہ کامن سینس ہے کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں تو سٹ دے پڑا تو ٹیک کر دے تو دیکھ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی جی اور یہی تو میری وحی کا حسن ہوتا ہے، یہی تو میری وحی کا حسن ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی جی اللہ اللہ، وحی کا نزول و ورود سارے صحابوں کی حاجت پوری کرنے لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی سبحان اللہ، جی وہی کے علم کا حاصل ہونا میری زندگی کی ٹیک بننے لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں جمنے لگتا ہوں، میرے پاؤں ٹکنے لگتے ہیں۔ اس سے پہلے لاٹھیوں سے سہارا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لیکن جب وحی کا سہارا مل جائے تو پھر لاٹھیوں کی حاجت۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ میری وحی کا حسن ہے۔ میں
جن کو اپنی وحی کا نزول کا مرکز بناتا ہوں، ان کے سہارے میں اللہ آپ پورے کرنے لگتا ہوں۔ سبحان اللہ، ہاں جی، ماشاء اللہ، اللہ اللہ ہمارے پاس ہے کوئی نہیں نا وہی کا علم، وہی کا علم آپ میں مل جائے تو پھر زندگی میں ثبات آ جائے، دل ٹک جائے۔ اللہ اللہ، سائنس کا علم پڑھ لیا، پاؤں نہیں بک رہے، منطق پڑھ لی، پاؤں نہیں بک رہے، فلسفہ پڑھ لیا، زندگی میں ٹھہراؤ نہیں آ رہا، جغرافیہ پڑھ لیا، زندگی میں ٹھہراؤ نہیں آ رہا، معیشت کا علم پڑھ لیا، زندگی میں ٹھہراؤ نہیں آ رہا، سیاست کا علم پڑھ لیا، زندگی میں ٹھہراؤ نہیں آ رہا، انگریزی پڑھ لی، زندگی میں ٹھہراؤ نہیں آ رہا، عربی زبان و بیان کو سیکھ لیا، زندگی میں ٹھہراؤ نہیں آ رہا، عربی ادب کو پڑھ لیا، زندگی میں ٹھہراؤ نہیں آ رہا، عربی تاریخ کو پڑھ لیا، زندگی میں ٹھہراؤ نہیں آ رہا، اردو کی تاریخ کو پڑھ لیا، زندگی میں ٹھہراؤ نہیں آ رہا، انسانی اونچ نیچ کو سمجھ لیا، زندگی میں ٹھہراؤ نہیں آ رہا، بلڈنگیں بنانے کا علم پڑھ لیا، زندگی میں ٹھہراؤ نہیں آ رہا، بے ثباتی بے یقینی ہے، یہ تب تک رہنی ہے جب تک تیری اور میری زندگی میں وہی کے علم کی ٹیک قائم نہیں ہوتی۔ یہی تو وہی کے علم کا حسن ہوتا ہے، جب وہی کا علم کسی انسان کو مل جاتا ہے تو اس کی زندگی میں بے ثباتی نہیں رہتی، اس کی زندگی میں ایک ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک ٹھہراؤ پیدا ہونے لگتا ہے۔ پھینکی اس لاٹھی کو، پھینکی جو ہی پھینکی وہ صاف پر گھبرانے لگے، جب لاٹھی پھینکی وہ صاف پر ہوئے ہوئے جی سبحان اللہ، مجھے یوں لگتا ہے، مجھے آج کہنے کی اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ایسا لگتا ہے جیسے لاٹھی کا ساتھ بننا اس بات کی طرف نشاندہی ہے کہ میں دنیا کی جن چیزوں کو اپنا سہارا سمجھتا رہتا ہوں وہ کبھی کبھی ساتھ بھی بن جاتی ہیں، وہی مجھے ڈسنے لگتی ہیں۔ اس لیے تو یہ پھر جنم لیا نا اس شعر میں بھی کہ جن پہ کیا تھا تکیہ وہی پتے حوالے میں۔ اللہ اللہ، گھبرانے لگے، اپنی لاٹھی اس سے گھبرانے لگے، پھر سنائی اللہ اللہ یا موسیٰ لا تخف یا موسیٰ لا تخف، موسیٰ گھبرائیے نہ، جی سبحان اللہ، ولا تحزن، غمگین نہ ہوئے کہ یہ کیا ہوا، میری لاٹھی کو کیا ہو گیا، یہ غم نہ کریے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جی آگے بڑھیے اور اس سانپ کو پکڑ لیجیے، سبحان اللہ، آگے بڑھیے اور اس سانپ کو پکڑ لیجیے، خذھا
ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. سبحان اللہ. سبحان الله. سنعيدها سيرتها الأولى سيرتها الأولى. جس کو پکڑ لیجیے اور گھبرائیے گا. آپ کے پکڑنے کی دیر ہے کہ پھر سے لاٹھی بن جائے گی. آپ کے ہاتھ کے لگنے کی ڈھیل ہے. ہم سنعیدها پیغمبر کی طرف نسبت نہیں کی کہ یہ کوئی پیغمبر کے اختیار کی بات ہے کہ پیغمبر ہاتھ لگائیں گے تو ساتھ لاٹھی بن جائے گا. ایسے نہیں کہا. سنعیدها ہم پھیر دیں گے. نعید ہم لوٹا دیں گے. سنعیدها یعنی لا تعیدها آپ نہیں لوٹا سکتے. سنعیدها سنعیدها سیرتها الاولى. اور اس کو پکڑیے ہم اس کو اس کی پہلی حالت میں لے آئیں گے. اب سیرت کا معنی حالت. سیرت کا معنی بولیے نا. سیرت کا معنی یہ قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوا. سیرت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اونچا بولیے کیا ہوتا ہے؟ حالت کیفیت. اللہ اللہ سنعيدها سيرتها الأولى. اللہ اللہ ٹیبل میں پڑا ہوا جلدی جاؤ. اللہ اللہ سنعيدها سيرتها الأولى. ہم اور اس کو پکڑیے ہم اس کو اس کی پہلی حالت میں لوٹا دیں گے. یہ وہی کا نزول ہو رہا ہے. سبحان اللہ. اچانک سے آواز آتی ہے انی انا ربک میں تیرا پالنہار. سبحان اللہ. سبحان اللہ میں تیرا رب ہوں. سبحان اللہ انی انا ربک میں تیرا داتا. سبحان اللہ. یہ گھبرانے کی ضرورت نہیں. گھبرانے کی ضرورت نہیں. اللہ اللہ گھبرانے کی ضرورت نہیں. میں تیرا پالنہار. میں تیرا داتا. میں تیرا بولیے میں تیرا اللہ اللہ. جہاں اللہ وہی کریم کو اللہ اللہ جس دل میں وہی کے علم کو نزول کرتے ہیں وہاں اللہ اس بات کو یقینی بناتے ہیں. یہ کوئی بات ہے کہ جنگلوں میں کتوں کو بارتا رکھوں. توجہ ہے جی. غور سے سنیے کہ جو میں کہنے لگا ہوں. یہ کوئی بات ہے کہ جنگلوں میں کتوں کو دباتا رہوں. یہ کوئی بات ہے غاروں میں درندوں کو دبا کر رہوں. یہ کوئی بات ہے کہ پہاڑوں کی چوٹیوں میں بہار طیور یہ بازوں شاہینوں اور چیلوں کو باندھ کر رہوں. یہ کوئی بات ہے بے سر و سمانی میں رہنے والوں کو باندھ کر رہوں. یہ کوئی بات ہے کہ سودی کاروبار کرنے والوں کو تو باندھ کر رہوں. چوروں
ڈاکوؤں اور ڈکیتوں کو رہزنوں کو پالتا رہوں، کافروں مشرکوں رہزنوں کو زانیوں بدماشوں کو پالتا رہوں، قوم مخلوق پیس پینے والے ظالم حکمرانوں کو پالتا رہوں، اور اپنی وحی کے علم والوں کو پالنے میں بے پرواہی کر دوں۔ نہ 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 باقی سب کو تو میں فقط پالتا ہوں، جن کو میں اللہ وحی کا علم دیتا ہوں انہیں میں پالتا بھی ہوں اور انہیں میں اللہ سنبھالتا بھی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اگر ربکا، اس لیے دین کی خدمت کرتے ہوئے یہ خیال نہ آئے کہ ہم بھوکے مر جائیں گے، ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ کیوں بھائی پیچھے کتوں رہ جائیں گے؟ ایسے بھی حضرت موسیٰ سے بات کرتے ہوئے پہلی بات یہ کی، انی انا ربکا۔ انی، کیا پیغمبر کو اس بات پر یقین نہیں ہے؟ اللہ اللہ انا ربکا، سبحان اللہ۔ جی میرے مرشد سے بات ہوئی تو وہاں بھی بار بار ربوبیت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک۔ اور مدثر پیارے کپڑوں والا، عالیشان لباس والا، قم اٹھ جا، میدان میں آ جا، کھڑا ہو جا، ڈٹ جا، مجاہد بن جا، قم فانذر، اور اللہ کے بازو کو ڈرا، وربک فکبر، اور اپنے پالنہار کی بڑائیاں بیان کرتا جا، اپنے رب کی بڑائی کرتا اللہ۔ وربک، یہاں بھی اسپیشل کہا، جن کو میں اللہ وحی کا علم دیتا ہوں ان کے حکموں کا میں اللہ اضافی انتظام کر دیتا ہوں، ان کی اسپیشل ربوبیت کرتا ہوں۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی اللہ اللہ، جس بندے کو اللہ تورات کی وحی سے نوازتے ہیں اس کو اللہ کلیم اللہ ہونے کا اعزاز بخشتے ہیں۔ وہ کلیم اللہ، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہوتے پیغام الہی وصول کرنے لگتا ہے، اس کا رب سے حکم دیتا ہے، جاؤ جا کے فرعون کو اور اس کے چیلوں کو بتاؤ جا کے کہ وہ معبود نہیں، معبود اللہ۔ بے شک، جاؤ جا کے بتاؤ اس کو۔ یعنی معلوم ہوا کہ لوگوں کو وحی کا علم ملتا ہے، انہوں نے بھوکو گھوڑا بن کے گھروں میں بیٹھ کر بھوکو نہیں کرنی ہوتی، انہوں نے میدان میں اترنا ہوتا ہے اور اپنے زمانے کے سب سے بڑے تعلق سے ٹکرانا ہوتا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو پیغام ہدایت سنانا ہوتا ہے، مانے یا نہ۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جاؤ جب میری توحید کو ڈنگا بجاؤ، اللہ میں اکیلا۔ یہ سوال اٹھا، اگرچہ وہی علم ہے، آپ سے بات چیت کر رہے ہیں لیکن اللہ میں اکیلا ہوں، اگر آپ مہربانی فرمائیں میرے ساتھ میرا بھائی ہے ہارون، اس کو بھی ذرا آپ میرے ساتھ بھیج دیں، وہ ذرا اس کی زبان میرے سے زیادہ صاف ہے، میں بات چیت کروں گا تو وہ ذرا میری تائید کرے گا۔ اچھا، وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا أَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدًا يُصَدِّقُنِي
اس کو میرے ساتھ دے دیجیے پیچھے آنے والا جو میری تصدیق کرتا رہے اخاف یکذبون، چونکہ میرے اوپر قتل کا مقدمہ ہے، بنی اسرائیلیوں نے بنایا ہوا جھوٹا، مجھے خطرہ یہ ہے کہ جب میں واپس اپنے وطن میں گیا تو یہ تو مجھے وہ قتل کے مقدمے میں پکڑ لے گیا، میری بہت ساری مناسب گفتگو کا بھی انکار کر دے گا۔ اچھا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جواب آیا لا تخافا، یہ خوف اب آپ چھوڑ دیجیے کہ آپ اکیلے ہیں اور کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، یہ باپ کا کام نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لا تخافا، ٹھیک ہے آپ کے بھائی کو ہم دیتے ہیں، یہ اجازت کتابہ لے گئے اس کو بھی ساتھ اللہ اللہ جی دونوں نہ گھبرائے، اللہ گھبرائے کیوں نہ؟ جواب اننی معکما، اننی معکما۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آپ کو یاد ہے میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی چھوڑنے کی صلاحیت حاصل کرتے ہیں وہ اس لیے کہ انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارا اللہ ہمارے قریب ہے، بے شک یہ ان کی بہت بڑی طاقت ہوتی ہے۔ یہاں کہا لا تخافا اننی معکما، کہنے کی بات نہیں، صرف میں اللہ بذات خود معکما، میں موسیٰ تیرے نال، وہ ہارون اور ہارون تیرا رب تیرے نال ہے۔ سبحان اللہ، تو دونوں کے ساتھ پورا رب ہے۔ بے شک اسمعو، میں سن رہا ہوں، وہ ارا، اور میں دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں سن بھی رہا ہوں اور میں دیکھ بھی رہا ہوں۔ فاتیا فرعون فقولا انا رسول ربک ان ارسل معنا بنی اسرائیل، جا کے ان کو کہیے فرعون کو کہ ہم معمولی لوگ نہیں، ہم اللہ کے نمائندے ہیں، رسول ربک، جاؤ جاؤ فاتیا 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 فرعون، جاؤ جاؤ سبحان اللہ، جاؤ جاؤ دونوں فرعون کے بعد اس کو جا کے کہو ہم قبطیوں کے نمائندے نہیں، ہم صرف بنی اسرائیلیوں کے نمائندے نہیں۔ کیا زبردست انداز ہے اللہ کی کتاب کا، نسلوں کا چناؤ کیا ہے، ماحول کیا ہے، اس کے مطابق گفتگو ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرعون کو تو یہ دعویٰ تھا کہ وہ معبود ہے، فرعون کو تو دعویٰ یہ تھا کہ وہ رب ہے، وہ بچے مار دیتا تھا، بنی اسرائیلیوں کے بچوں کو قتل کر دیتا تھا۔ اللہ اللہ یذبحون ابناءهم ویستحیون نساءهم، بچے ذبح کر دیتا تھا اور عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ جی اللہ اللہ بڑا رب رب کرتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ بڑا رب رب کرتا ہے، جائیے ذرا تو اور اس کو جا کر واضح بات کہیے، اور میاں فرعون تو رب نہیں، ہم تیرے رب کے نمائندے ہیں۔ اندازہ کریں کیا انداز ہے، کتنی واضح، یعنی دعوت کے اسلوب میں کوئی گنتی مارنے کی گنجائش نہیں، چلو گلے تو پتہ ہی نہ لگے کسی کون۔ میری بات سمجھ آئی؟ دعوت کا یہ اسلوب نہیں کہ آپ جس کو داعی بن کے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرنے چلے،
گھنٹہ تقریر کی، 2 گھنٹے باز کیا، سننے والے کو کوئی پتہ نہ چلا کہ یہ کون آدمی ہے، کس طرف کا آدمی ہے، کس کی نمائندگی کرتا ہے، کس فکر کا آدمی ہے۔ نا 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 نا، صاف کہا فاتحہ فرعون کے پاس جاؤ، فقولا لہ قولا لینا، نرم بات کرو، لعلہ یتذکر او یخشی، تاکہ وہ نصیحت پکڑے اور ڈر جائے۔ اچھا لیکن ابہام نہ رکھنا، لکی چھپی گل نہ کرنا، اپنے تعارف میں کمی نہ رکھنا، نہیں، اس کو پہلی ٹرم میں یہ بات بتا دو، انا رسول ربک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تاکہ اس کے کان کھل جائے، تاکہ اس کے کان مکالمہ کرتے ہوئے کوئی ابہام نہیں رکھنا، 2 نمبری نہیں کر وہی کھڑی ہونا، بات گما پھرا کے نہیں کرنی، ادھر ادھر سے کر کے تو پھر کو رستہ نکالیں گے، نہیں، نا 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 نا، انا رسول ربک، ہم تیرے رب کے نمائندے ہیں، ان ارسل معنا، کیوں آئے ہیں وہ بھی سن لو، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، تو نے بنی اسرائیلیوں پہ ظلم کر کر کے انہیں قید و بندی صعوبتوں میں ڈالا ہوا ہے، وہ جن پہ تو ظلم کر رہا ہے، وہ جن پہ تو زیادتیاں کر رہا ہے، ہم ان لوگوں کو تیرے ظلم سے چھڑانے آئے ہیں، بھیجو ان کو ہمارے ساتھ، اللہ سے مانا یہ کہ روانہ کرو، مانا ہمارے ساتھ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل، سبحان اللہ، یہ وہی کا حسن ہوتا ہے، بات کو 2 ٹوک کرواتا ہے آدمی سے، اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آگے بڑھیے، پھر ایک بندے کو اللہ اپنی وحی کے نزول کے لیے چن لیتے ہیں، وہ معصوم بچہ ہے جس کو چنا گیا، وہ کون ہے؟ ابھی پہلے دن کا بچہ ہے تو اس کو چن لیا گیا ہے اللہ کی وحی کے نزول کے لیے۔ اللہ انہیں آسمانی کتابوں میں سے انجیل عطا ہو رہی ہے، اندازہ بس اس کا چناؤ ہے، اس کو اپنے علموں کے کمال کی وجہ سے ہر بات کا پہلے علم ہوتا ہے، منو نہیں پتا ہونا، انہوں نے پتا ہے، وہ تو جانتا ہے نا کہ میں بیمار ہونے لگتا ہوں، تن پڑنے لگتا ہوں، ہائے ہائے نکلنے لگتی ہے، مجھے کامیابیاں ملتی ہیں تو میں باغی بننے لگتا ہوں، جی اللہ اللہ ایکسیڈنٹ ہونے لگا تو میں شکایتیں کرنے لگتا ہوں، شکوے تو میرے لیے کیوں ہوتا ہے؟ سن رہے ہیں آپ لوگ؟ میری بھی طبیعت ناساز ہے، وہ اللہ کی توفیق و عنایت سے ماشاء اللہ دعا بھی کرے اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفائے کامل عاجل عطا آمین، جی سبحان اللہ، ایکسیڈنٹ ہو گیا، میرے لیے لڑکیوں کا ہوتا ہے، بیٹی کا رشتہ ٹوٹ گیا، میرے لیے لڑکیوں کا ہوتا ہے، پتر نے بیٹی کو طلاق دے دی تھی، میرے لیے لڑکیوں کا ہوتا ہے،
مکان مالک نے نوٹس بھی دیا میرے دل میں ہوتا ہے کرایہ دار نے کرایا پہلے سے کام کرنے کی بات کر دی کہ میرا کاروبار نہیں چل رہا میرے دل میں ہوتا ہے مالک دکان نے نوٹس بھیج دیا تو تھوڑا کرایہ دیتا ہے سب بندے نوے لگ گئے تو بوریا بستر گول کر ایسے نکلتا ہو میرے دل میں ہوتا ہے سب نے بعد میں لگ گئے میں روڑنے کی کوشش کی تھی میرا نہیں پر لگنا میرے سارے دوست برطانیہ پڑھنے چلے گئے ہیں میں اللہ اللہ میرے سارے رشتے دار امریکہ پہنچ گئے ہیں میں بڑی کوشش کی تھی پر میرا کب نہیں پہ ہوگا اللہ کہتے تینوں پتہ نہیں میرا گل کا تینوں یار گل کا پتہ نہیں سبحان اللہ اللہ کہتے نے ایک اردو بولنے والے ساتھی بالکل میرے سامنے آ کر بیٹھ کے میں پنجابی بولتا ہوں کوئی پریشان ہو جاتے ہیں سبحان اللہ 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 کریم فرمانے لگتے ہیں عسا تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون اور کم علم والا ٹھیک ہے تو بڑا گانا ہے لیکن تیرا علم کامل نہیں ٹھیک ہے تو پیر صاحب ہے لیکن تیرا علم کامل نہیں ٹھیک ہے تو ڈاکٹری والا ہے تیرا علم کامل نہیں ٹھیک ہے تو انجینئر ہے لیکن تیرا علم کامل نہیں ٹھیک ہے تو نے لا پڑھا ہے لیکن علم نامکمل ہے ٹھیک ہے تو نے فلسفہ پڑھا ہے لیکن علم نامکمل ہے سنو عسا ان تحبوا شیئا وهو شر لكم جن چیزوں کو تم اپنے لیے بڑا پسند کرتے ہو نا اے میرا کام ہو جائے پھر بڑی بلے بلے میں اللہ کو نہیں ہوڑ دینا پتہ نہیں کیوں نہیں ہوڑ دینا وہو شر لکم اور جھلے ہو توانو نہیں پتا وہ تواڈے واسطے خیر نہیں ہوندی تواڈے واسطے شر ہوندا ہے بے شک اللہ کیا کہتے ہو میں اس لیے نہیں ہونے دیتا کہ تمہارے لیے خیر نہیں ہوتی وہ کیا ہوتا ہے اور بولے تو سارے کیا ہوتا ہے شر وہ تمہارے لیے شر ہوتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ جی اللہ کہ جڑی شے تسی بیماری سمجھتے ہو جی مشکل سمجھتے ہو جی کراہت کرتے ہو اے میرے نال نہ ہوئے وہی ہوتا ہے جی تو بچتے پھرتے ہو اے میرے نال نہ ہوئے وہی ہوتا ہے اور میاں وہ اس لیے ہوتا ہے وہ تمہارے لیے خیر ہوتی ہے اللہ 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 یہ بات ہم کیسے جان لیں تو جواب دیا واللہ یعلم اللہ جانتے ہیں وانتم اور تم لا تعلمون نہیں جانتے اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے کتنی باتیں جانتے ہیں تمہیں پتہ ہی نہیں یار تو ہے اور یار تمہیں پتہ ہی نہیں تو کبھی کبھی جو بندہ پوری اپروچ والا ہوتا ہے نا اس کے پاس کوئی آرگومنٹ کرنے والا احتجاج کر اور یار تک گل کا پتہ ہے کوئی نہیں ہے تو رولا پڑتا ہے احتجاج جب اس کو بات بتائی جاتی ہے وہ ڈاکٹر صاحب معذرت سے نہیں مل یہ انداز ہے عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا صبغت اللہ نے کسی جمعے میں بات کیا کرتے ہیں نیچے گرا کو یاد ہو تو صبغت اللہ یہ سب میرے اللہ کے رنگ ہے بھائی یہ سب کس کے رنگ ہے اللہ کا صبغت اللہ یہ سب میرے اللہ بادشاہ کے رنگ ہے
سب آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیتا ہے، یہ اللہ کے رنگ ہے، فضاؤں کو مسخر کر دیتا ہے، یہ اللہ کے رنگ ہے، پھر موسیٰ کی لاٹھی کو اسلحہ بنا دیتا ہے، لاٹھی کو ہاتھ لگنے پہ اپنے امر کا غلبہ دے کے تمہارا لاٹھی بنا دیتا ہے۔ جی یہ سارے اللہ کے رنگ ہے۔ فرعون کے پاؤں کو کھاڑ دیتا ہے، موسیٰ کے پاؤں جما دیتا ہے، یہ سب میرے اللہ کے رنگ ہے۔ یوسف کو کنویں میں پھینکنے والوں کو رسوا کر دیتا ہے اور یوسف کو عزتوں کی منزل عطا کر دیتا ہے، یہ سب میرے اللہ بادشاہ کے رنگ ہے۔ سلیمان کو علموں کی عالیشان منزل عطا فرما دیتا ہے، وہ کیڑیوں کی گفتگو، چیونٹیوں کی گفتگو کو سن کے اللہ کی توحید کے گیت گانے لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ جنوں کی بولیوں کو سمجھ کے ان کو قابو کرنے لگتا ہے، وہ ہواؤں کے رخ کو سمجھنے لگتا ہے۔ اللہ اللہ داؤد کو اس کے ہاتھ میں اتنی گرمی دے دیتا ہے کہ لوہے کو پکڑے تو لوہا پگھلنے لگتا ہے۔ یہ سب میرے اللہ کے رنگ ہے۔ یعقوب کو اپنے بیٹے کی جدائی میں بڑے حوصلے دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب میرے اللہ کے رنگ ہے۔ اولاد مانگنے والے مدتوں مانگتے رہتے ہیں، ان کو اولاد نہیں دیتا، جنہیں کبھی نہیں منگی ہونی انہیں 6 پتر دے دینا ہے۔ یہ سب میرے اللہ کے رنگ ہے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبیوں کو نبوت دیتا ہے، یہ اللہ کا رنگ ہے۔ ولیوں کو ولایت دیتا ہے، یہ اللہ کا رنگ ہے۔ رسولوں کو رسالت دیتا ہے، یہ اللہ کا رنگ ہے۔ صلحاء کو مقام نیکی دیتا ہے، یہ اللہ کا رنگ ہے۔ عبادت گزاروں کو مقام عبادت دیتا ہے، یہ اللہ کا رنگ ہے۔ سجدے کرنے والوں کو مقام سجدہ دیتا ہے، یہ اللہ کا رنگ ہے۔ خالص قربانی کی توفیق دیتا ہے، یہ اللہ کا رنگ ہے۔ یہ بڑے بڑے جانور ہیں، قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ اگر میں نہ انہوں آکھا تواڈے کولوں ذبح نہ ہو، بڑے بڑے بیل پتہ نا ڈاکٹر صاحب بھاگ جاتے ہیں، خبریں آتی ہیں نا، وہ بیڑا نہ سکے جی، عید کچھ دن پہلے نہ سکے جی، وہ لبا ہی نہیں جی، عید ہی لگ گئی جی، بولتے کچھ بولتے رہتے۔ اللہ اللہ، یہ بیڑے کیوں بھاگ جاتے ہیں، گائے کیوں بھاگ جاتی ہے؟ فرمایا کبھی کبھی میں تو منظر کو کھانا تاکہ تو پتہ لگے ان کو میں نے کہہ رکھا ہے کہ گردن نیچی کر دیا کرو، بولا نہ کرو۔ کبھی کبھی میں بخانا کہ میں تھوڑا شش کرا تو بندے ابو جانور کی کر دے شش، تھوڑا سا شش کیتا ہے تھوڑی ساری کاریگری ہوتے رہے، سارے کسائی کسائیوں کو ٹانگیں پڑنے کی ہوتی ہیں، بڑے بڑے ماہر جو ہے وہ کھلونا بنے ہوتے ہیں۔ 2-3 سال پہلے کی بات ہے، وہاں ہمارے جامع بنات میں بھی اجتماعی قربانی ہوتی ہے، تو وہاں بھی بیل وغیرہ اکٹھے ہوتے ہیں مانو چھت میں، وہاں بھی ہمارا جو خادم ہے اس کا مجھے شاہ جی ساڈے کو قابو نہیں پہ آتے جی، منو تیری بیڑے نے ماریا تے منو تے بڑیاں سٹا دیا۔ میں نے کہا تو کہ آپ والے کو بڑا اللہ نے بتایا تینوں کی ہو گیا، کتنے لگ نہیں سکتا، کسی میرا مذاق بڑھاتے ہو گئے، کسی میرے نہ کی بڑھے۔ تو فرمایا کہ میں قابو کرواتا ہوں، سخر لکم، ان کو مسخر تمہارے لیے کون کرتا ہے؟ اللہ۔ اللہ ماں کے دل میں گستاخ بیٹے کے لیے وہ بد دعا نہیں کرتی، یہ پیار میں نے ماں کے کلیجے میں ڈالا ہے۔ بڑا گستاخ پتر ہو گئے، ماں پھر بھی بیچاری
اللہ اللہ صبغت اللہ 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 یہ چیز ابتدائی کے تو کام ختم ہی نہیں ہونا. حضرت شاہ جی فرمایا کرتے تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. ماشاء اللہ.